السلام علیکم کلاس 6، کیا حال چال ہیں آپ لوگ کے بچوں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے نظم کتاب کے پہلے شعر کی تشریح آپ کو بتائی تھی، پہلے اور دوسرے کی۔ آج ہم کریں گے شعر نمبر 3۔ منزل علم و یقین ہم کو دکھاتی ہے کتاب، جہل کے پردے نگاہوں سے اٹھاتی ہے کتاب۔ حوالہ لکھیے۔ منظر بالا شعر نظم کتاب سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر سلیم فاروقی ہیں۔ حوالہ آپ نے لکھ لیا، اب آپ ہیڈنگ دیں گے تشریح کی اور تشریح نوٹ ڈاؤن کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تشریح لکھیے۔ منظر بالا شعر میں شاعر کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتاب ہی وہ چیز ہے جس کو پڑھ کر اور جس سے علم حاصل کر کے انسان جو ہے وہ اپنی منزل مقصود کو پا سکتا ہے۔ کوئی بھی منزل پانے کے لیے علم کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوتا ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ علم ہمیں کتاب دیتی ہے، کتاب کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی منزل مقصود کو پا سکتے ہیں۔ منزل علم و یقین ہم کو دکھاتی ہے کتاب، یعنی کہ ہمیں کتاب ہی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہی ہمیں کسی بھی چیز کا، کسی بھی عقیدے پر، کسی بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں تو کس کی بنیاد پر؟ کتاب کی بنیاد پر۔ کتاب ہی ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس پر ایمان لانا ہے اور کس پر ہمیں یقین رکھنا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ جہل کے پردے نگاہوں سے اٹھاتی ہے کتاب، اور کتاب جب انسان پڑھتا ہے تو علم اس کو حاصل ہوتا ہے، اور علم کے حاصل ہونے سے جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ علم جو ہے وہ جہالت کی ضد ہے، اور جب علم انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے اور جہالت کی تاریکیاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ تھی شعر نمبر 3 کی تشریح، ٹھیک ہے؟ تیسرے شعر کی تشریح آپ نے لکھی۔ چوتھے شعر پر آتے ہیں ہم۔ سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجئے اسے، سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجئے اسے، آدمی کو ہر برائی سے بچاتی ہے کتاب۔ اب اس شعر میں شاعر کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی سیرت اور کردار کو جس سانچے میں ڈھالنا ہو، جیسا بنانا ہو، جس سے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، تو کتاب کیا کرتی ہے؟ کتاب سانچہ سمجھ لیجیے، یعنی کہ سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجیے اسے، یعنی کہ ہم کتاب جو ہے وہ سانچہ ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی سانچے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سپوز کریں آپ کیک بنا رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک سانچہ لیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ مجھے ایسا بننا ہے، اس طرح سے میں اپنی سیرت کو بڑھاؤں گی، اپنی سیرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں جس سانچے میں ڈھالا جانا ہے، تو کتاب کے ذریعے ہی ہمیں کتاب جو ہے وہ سانچہ فراہم کرتی ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کتاب کیا فراہم کرتی ہے؟ سانچہ فراہم کرتی ہے، کس کا؟ انسان کی سیرت و کردار کا۔ آدمی کو ہر برائی سے بچاتی ہے کتاب، اور انسان کو ہر بری بات سے جو ہے وہ دور کرتی ہے۔ اگر انسان اچھائی سیکھنا چاہتا ہے اور برائیوں سے بچنا چاہتا ہے تو کتاب بھی وہ چیز ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ٹھیک ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ کتاب بتاتی ہے، لہٰذا اس سے ہم برائیوں سے بچتے ہیں۔ پھر اگلا شعر دیکھیے۔ اگلا شعر ہے۔ بار آور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، بار آور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، زندگی کے باغ کو یوں لہلہاتی ہے کتاب۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بار آور خواہشیں، کہ انسان کی ہر خواہش، دل کی ہر تمنا پوری ہوتی ہے، کس کی وجہ سے؟ کتاب کی وجہ سے۔ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ ترقی کرتا ہے، زندگی کی
ہر خواہش کو پا سکتا ہے کس کے بلبوتے پر؟ علم کی بلبوتے پر۔ اور علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ علم ہمیں کتاب دیتی ہے۔ زندگی کے باغ کو یوں لہلہاتی ہے کہ زندگی جو کہ ایک باغ ہے، ٹھیک ہے، اس میں زندگی کیا ہے؟ زندگی کو شاعر نے ایک باغ کہا ہے، اور اس باغ میں مختلف قسم کے پودے ہیں، سبزہ ہے۔ تو یہ سبزہ یہ جو ہے وہ کس کی وجہ سے جو لہلہاتا ہے؟ وہ کتاب کی وجہ سے لہلہاتا ہے، کیونکہ مختلف شعبے ہیں زندگی کے، تو اس شعبے پر ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب کی مدد لینی پڑتی ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ اس کو پڑھ کر واقفیت ہوتی ہے ہر چیز سے، سامنے جس وقت بھی آنکھوں کے آتی ہے کتاب۔ اب اس شعر بہت ہی خوبصورت بات بتا رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ کتاب کو پڑھ کر ہی ہمیں ہر چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، واقفیت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ آگہی حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کو پڑھ کر، سمجھ کر ہم ہر چیز سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ سامنے جس وقت بھی آنکھوں کی آتی ہے کتاب، یعنی کوئی بھی کتاب ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جب اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں بڑی سے بڑی مشکل سے نکلنے میں کتاب مدد دیتی ہے، ہمیں بڑی سے بڑی جو ہے بات کا پتہ دیتی ہے، ہمیں بڑے سے بڑا جو ہے وہ کوئی بھی معمہ ہو وہ حل کر دیتی ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اب اگلا شعر دیکھیے۔ ہے یہ انسان کے لیے لالو گوہر سے قیمتی، عالم ہے بے چارگی، عالم بے چارگی میں دل کو بھاتی ہے کتاب۔ اس شعر میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ کتاب جو ہے وہ انسان کے لیے لال و گوہر سے بھی قیمتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ موتی اور ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی شے کیا ہے؟ کتاب ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ کہ جب انسان عالم بے چارگی، یعنی کہ جب انسان کو سمجھ نہ آئے، کچھ سجھائی نہ دے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اسے کس راستے پہ چلنا ہے تو اور کیا کرنا ہے، تو اس بے چارگی کے عالم میں کون اس انسان کی مدد کرتا ہے؟ کتاب انسان کی مدد کرتی ہے، کتاب اسے فائدہ پہنچاتی ہے، کتاب اسے راستہ دکھاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور کس راستے پر چل کر جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر یا غلط راستہ اختیار کر نقصان اٹھا سکتا ہے، اور سیدھا راستہ اختیار کر وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ منکشف کرتی ہے اسرار و رموز کائنات، چاند اور مریخ پر پرچم اڑاتی ہے کتاب۔ یہ شعر بہت ہی پیارا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ منکشف کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں اسرار کائنات کے جو چھپے ہوئے راز ہیں، سربستہ راز ہیں، انہیں کیسے معلوم چلتا ہے؟ کتاب پڑھ کر۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر ہم کائنات کے تمام سربستہ رازوں کو جان سکتے ہیں۔ اور پھر کتاب جو ہے چاہے وہ سائنس کی کتاب ہو، تو کائنات کے تمام سربستہ رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، اور اس کو پڑھ کر ہی چاند اور مریخ پر پرچم اڑاتی کتاب، یعنی کہ کتاب سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کی بدولت ہی سائنسی علم کی بدولت ہی انسان آج چاند اور مریخ پر پہنچ گیا، اور اس نے وہاں پر اپنے جھنڈے لہرا دیے، اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے چاند پر پہنچ کر اور مریخ پر پہنچ کر۔ کس کی بدولت؟ علم کی بدولت۔ اور علم کہاں سے حاصل ہوا؟ علم کہاں سے حاصل کیا اس نے؟ کتاب سے حاصل کیا۔ اب آخری شعر دیکھیے۔ الغرض تعریف ہو سکتی نہیں اس کی سلیم، کیا کہوں انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب۔ آخر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بغرض کے اس کی ہم کتنی تعریف ہے، اس کی صحیح معنی میں ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے کتاب کی۔ اپنے شاعر اپنے آپ کو مخاطب کہتے ہیں کہ سلیم، اس کتاب کی تعریف میں اور کیا بیان کروں، اس کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، کیا کہوں، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے کتاب، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انسان کتاب پڑھ کر آسمانوں کا علم حاصل کرتا ہے، زمین کا علم حاصل کرتا ہے، اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طریقے سے یہ آپ کی نظم کتاب کے تمام اشعار کی تشریحات میں نے آپ کو دے دی ہیں، اور آپ نے جو ہے اس میں سے کام سارا کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔